رسول اللہ کے زمانے والے، مولا علی کے زمانے میں وہ والے، امام حسن کے زمانے میں وہ، امام حسین کے زمانے میں وہ، اور غیبت صغریٰ میں ہم 2025 میں آج کے دن یا ایھا الذین آمنوا ہم شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں اس کتاب میں؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے میں ایمان والوں میں شامل نہیں۔ سورۃ الصف 2 آیات آج اس کی سنا رہا ہوں آپ کو، اشارہ ہی کر پاؤں گا، وقت کم رہ گیا۔ آیت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 11 ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور خطاب کس سے ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، یعنی ہم سے۔ قرآن کی آیات ابدی ہیں، ٹھیک ہے اتری ایک خاص موقع پر، لیکن اہل بیت اطہار نے جو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا، فرمایا قرآن کی آیات اگر ایسی ہوتی نا کہ جن کے لیے اتری تھی پہلی مرتبہ، ان کے مرنے سے آیت ختم ہو جاتی تو سارا قرآن ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ تو کچھ عرصے بعد سارے ہی مر گئے، دنیا سے چلے گئے تھے جن کے زمانے میں قرآن اترا تھا۔ لیکن جیسے چاند اور سورج ہر روز ہر شب روشنی کرتے ہیں، آیات قرآن بھی تا قیامت روشنی کرتی رہیں گی اور راستہ دکھاتی رہیں گی۔ یعنی آپ بندوں کو چھوڑیں، بات کو دیکھیں اللہ کیا کر۔ تو اے ایمان والوں، اس زمانے میں وہ تھے رسول اللہ کے زمانے والے، مولا علی کے زمانے میں وہ والے، امام حسن کے زمانے میں وہ، امام حسین کے زمانے میں وہ، اور غیبت صغریٰ میں ہم 2025 میں آج کے دن یا ایھا الذین آمنوا ہم شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں اس کتاب میں؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے میں ایمان والوں میں شامل نہیں، میں اس کتاب میں شامل نہیں۔ پہلے یہ تو پتہ چلے بات ہم سے ہی ہو رہی۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے اور کل اگر ڈھونڈ سکتا ہے ڈھونڈ کے لائے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں ہم شامل نہیں، اور اس کی دلیل بھی پھر ڈھونڈ کے لائے۔ میں عرض کروں کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں۔ آج کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ذرا انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک تجارت کی طرف، بزنس تمہیں سکھاؤں، ٹریڈ، تجارت۔ هل ادلکم، تمہاری رہنمائی نہ کروں، کس پر؟ علی تجارت، ایک تجارت پر، ایک تجارت کی طرف تمہیں گائیڈ کروں، رہنمائی کروں۔ کیا کرے گی وہ تجارت؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ توجہ فرمائیں، یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی کسی جگہ بھی انگلی رکھ کے کوئی اگر مگر نہیں کر سکتا، باقی تمام کتابوں میں اگر مگر ہو سکتی، اس کتاب میں اگر مگر، یعنی اسلام کا جتنا مواد ہم تک پہنچا ہے آج، اس میں اوتھینٹک ترین ٹیکسٹ کون سا ہے؟ قرآن کریم۔ توجہ فرمائیں، تو اس ٹیکسٹ، اور وہ خود اللہ کا کلام ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اے ایمان، یعنی اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ اگر وہ تجارت میں تمہیں بتاؤں، نہیں کرو گے، دردناک عذاب سے نجات۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے باپ اپنے نالائق کسی بیٹے سے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کام کر لے ورنہ بھوکا مرے گا، لوگ دھکے دیں گے، بھیک مانگے گا، تجھے روٹی کوئی نہیں دے گا، ذلیل ہوگا تو، ایسے کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں۔ بس یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بندہ یہ سوچ کے خوش نہ ہو کہ میں تو ایمان والا ہوں، اب میں گھر بیٹھ جاؤں۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کام کرنا ہے تم نے۔ توجہ فرمائیں، آیات قرآن میں غور کا حکم دیا گیا، تو بندہ غور کرتا ہے، اچھا ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے چلو نکلو باہر، کام کرو، ایمان قبول کر کے گھر نہ بیٹھ جاؤ، بس ہم گھر بیٹھے ہیں
باقی سارا کام خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے؟ یا اللہ بتائیے۔ آج کل تو بزنس سکھانے کے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو لوگ سننے جاتے ہیں، جہاں پر آ رہا ہو کوئی بڑا ارب پتی آ رہا ہو اور وہ کہے کہ میں اپنی کامیابی کے بتاتا ہوں میں نے کیسے کامیابی حاصل کی، تو ہر بندے کا دل کرتا ہے میں بھی سنوں جا کے تاکہ میں بھی کامیاب بزنس مین بن جاؤں۔ تو یہ کائنات کا خالق کہہ رہا ہے میں تمہیں بزنس بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ کن کو بتاؤں؟ جو کہتے ہو ایمان لائے۔ آیت نمبر 11 کیا ہے وہ تجارت؟ نمبر 1 تؤمنون باللہ ورسولہ۔ عجیب، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ، تو پہلے ہم نے کیا کیا جو آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا؟ تو یہ جو دو ایمان ہے نا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ صرف جو باتوں کا ایمان ہے نا، یہ نہیں، جو تمہارے عمل میں بھی منعکس ہو وہ والا ایمان لاؤ، کام بھی وہ کرو جو مومن سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ اب یہ آیت بھی سنیے اور کربلا کو ذہن میں رکھیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت، اس کا مصداق کمال کربلا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اس کے بعد اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ بزنس، اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، ٹھیک ہے، تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں۔ اچھا، اگر کوئی بڑا بزنس مین کوئی بڑا ٹوٹکا بتائے نا تو بندے کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے اور کمال کر کیا بزنس بتائے، ٹھیک ہے، اس بزنس پہ دل کرتا ہے ہمارا، زبردست، اللہ کی راہ میں جانے اور مال قربان، زبردست، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا بزنس ہے یار؟ لیکن اللہ یہی کہہ رہا ہے۔ اور میں بتا دوں، یہ جو جہاد کا لفظ ہے نا، اس کا معنی صرف جنگ نہیں ہے، اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ جہاد کے لفظ کا معنی کوشش ہے۔ جو صرف جنگ کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قرآن نے بھی استعمال کیا ہے وہ ہے قتال، قتل سے، لیکن جہاد جوہد سے ہے۔ جوہد کا معنی ہوتا ہے کوشش، کیونکہ جنگ بھی ایک بہت اونچے درجے کی کوشش ہے جس میں بندہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اس کو بھی جہاد کہا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، جہاد صرف زمانہ جنگ سے مخصوص نہیں ہے کہ اب تو جہاد کا ٹائم نہیں ہے، نہیں، تو صبح نہیں اٹھتا نا فجر کے ٹائم، تیرا اٹھنا بھی کوشش ہے، اور کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید روایت سنا چکا ہوں کہ امام، 5ویں امام کیا فرماتے ہیں، معذرت 7ویں امام کاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ معروف روایت ہے ان کی کہ جو حلال لقمے کی تلاش میں گھر سے نکل کے کوشش کرے، جب تک اس حالت میں ہوتا ہے اللہ کی راہ میں تلوار لے کر جہاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، لیکن لقمہ حلال کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے نہیں لوگوں سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جہاد کا معنی وسیع ہے۔ آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے، وقت نماز ہوا، اذان کی آواز آئی، ایسی زبردست گپے لگ رہی ہیں کہ دل ہی نہیں کر رہا۔ آپ نے اس سب سے طاقتور پہلوان دشمن تو انسان کے اندر ہوتا ہے، اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کو کہتے ہیں کال ویٹنگ میں، ذرا آپ تھوڑا، اسی لیے کال ویٹنگ لگوائی ہوئی ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، میں مصروف ہوں، ابھی دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہوں، اور یہ دوست جو سٹوری سنا رہے ہیں مجھے کرکٹ میچ کی، بالکل پیک پہ پہنچا ہوا، میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، تو نماز بعد میں پڑھ لی۔ اب اگر اس خواہش پر قابو پاؤ، اٹھ جاؤ، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اندر کی بہت بڑی طاقت لگتی ہے۔ اکثر لوگ تو اسی پہلوان سے ہارتے رہتے ہیں، ہر روز کئی مرتبہ ان کی وہ کمر زمین پہ لگاتا ہے، یہ نفس کا پہلوان اپنے اشاروں پہ نچاتا ہے اور اللہ کی مرضیوں کے خلاف کام کرواتا ہے۔
आंख झुकाने में, आंख नीचे करने में कितनी ताकत लगती है जी? नहीं झुकती, गलत जगह पे चिपकी रहती है। मोबाइल स्क्रीन, ठीक है, यूं करना होता है चेंज करने के लिए, उंगली नहीं होती। वैसे उंगली को बहुत आदत है यूं करने की बार बार स्क्रीन पर, लेकिन जब नफसानी लज्जत वाली चीज आए और अल्लाह की नाफरमानी, उंगली नहीं होती। ये सब जिहाद। हाँ, जंग का वक्त आ जाए, जंग का जमाना आ जाए, फिर वो जिहाद। फिर कोई ये ना कहे मैं उधर नहीं जा सकता, रोजी भी तो जिहाद है ना, मैं इधर जा रहा हूं। मसलन इमाम वक्त कह रहे हो कि निकलो मैदान में, ये कहे मैं रोजी पे जा रहा हूं, ये फ्रॉडिया है, ये मुजाहिद नहीं। जिस टाइम जिस जिहाद का वक्त है, जिसके हालात है, उसको छोड़कर ये कहना कि ये अल्लाह ने कहा ये 3-4 ऑप्शन है, जो तेरा दिल करे अटेम्प्ट कर ले, पास हो जाएगा ना। बाज जगह ऐसी होती है जहां पे कोई दूसरी ऑप्शन फिर नहीं बंदा सिलेक्ट कर सकता, वही करना होता है जो उस वक्त जरूरी होती है। तो मोमिन को अल्लाह कहता है तुझे हर वक्त आमादा रहना चाहिए। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, तुम्हें ऐसी तिजारत न बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो और अपनी जानों और माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। ये पीक है, लेकिन अगर जमाने जंग नहीं है तो जाने लगाओ अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन खिदमत गुजारों को जो फर्श अज़ा के इनेकाद के लिए कोशिश करते हैं, दरिया बिछाते हैं, जैसे भी, और आने वालों को, आने वाले ना आए तो भी ये आबाद नहीं होगा, तो सब के सब इस जिहाद में शामिल हैं। इस एतबार से कि ये सैयद शुहदा जैसे अजीम सालार शुहदा की याद को जिंदा रखने के लिए, उसे कायम रखने के लिए